محلہ روشن ہوگا۔ وہ چراغ جو مائیں بہنیں بیٹیاں برسوں پہلے جلایا کرتی تھی، آج ماؤں نے ان چراغوں کو بجھا دیا ہے، آج ماؤں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، جب مائیں بیدار تھی، جب بیٹیاں بیدار تھی، جب مائیں کام کیا کرتی تھی، جب مائیں اپنے بچے کو صحیح ڈھنگ سے پرورش کیا کرتی تھی، تو معاشرے کے اندر جب بھی کوئی فرد بنتا تھا اور کوئی بچہ جنم لیتا تھا تو وہ بچہ بڑا ہوشیار اور عقل مند اور وقت کا متقی اور پرہیزگار بنتا تھا۔ لیکن افسوس افسوس، جب ماؤں نے اپنے آپ کو روک لیا، جب ماؤں نے اپنا کام بند کر دیا، جب ماؤں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا، اور جب ماؤں کو جو کام کرنا چاہیے وہ کام بند کر لیا، تب سے ہمارا معاشرے کے اندر شرابی جنم لیتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جواری پیدا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر چور اور ڈکیت پیدا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بدتمیز اور بیہودہ بچے جنم لیتے ہیں۔ ضرورت ماؤں کو ہے، ماؤں کو ہے، ماؤں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، دلی کی سرزمین کو کون نہیں جانتا، آپ بھی گئے ہوں گے دلی، ہم نے بھی دلی کو دیکھا ہے، لیکن میرے محترم میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم میں سے اگر کوئی شخص دلی جاتا ہے تو ان کی خواہشات بہت ساری ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے عمارات کو دیکھیں، بزرگوں کی نشانیوں کو دیکھیں، تاکہ ان سے اپنے دل کو وہ خوش کرتے ہیں۔ میرے محترم، انہی میں سے ہم لوگوں نے قطب مینار کو بھی دیکھا ہوگا، آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی دلی کی سرزمین پہنچتا ہے تو وہ خواہشات ظاہر کرتا ہے کہ ہم ذرا جامع مسجد کو دیکھیں، ہم ذرا قطب مینار کو دیکھیں، ہم ذرا انڈیا گیٹ کو دیکھیں، یہ سب ساری چیزوں کو وہ دیکھتا ہے۔ میرے محترم، آپ اس سے پہلے قطب مینار کو دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے اس سے پہلے آپ قطب مینار گئے ہوں گے اور وہاں دیکھے ہوں گے تو اس سے پہلے وہاں کے میلے اور ٹھیلے کو دیکھے ہوں گے، اس سے پہلے آپ وہاں کے لگے بازارات کو دیکھے ہوں گے، اس سے پہلے آپ وہاں کے گنبد اور اونچائی کو دیکھے ہوں گے، لیکن یاد رکھ لیجئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ہاں آپ نے وہاں ایک مرد مجاہد اور مرد قلندر صفت کے مزار اور قبر کو نہیں دیکھا ہوگا، جس کو دنیا خواجہ قطب الدین جانتی ہے، وہی قطب الدین بختیار کاکی جن کے نام سے قطب مینار مشہور و معروف ہے، وہی قطب مینار آپ دیکھنے جاتے ہیں۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، میں اس واقعے سے پیغام دیتا ہوں، اب جب بھی قطب مینار کے دیدار کیجئے گا تو اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا، اور اس واقعے سے ایک باپ کو، ایک ماں کو بچے کو پرورش کس ڈھنگ میں ہونی چاہیے، تربیت کس ڈھنگ میں ہونی چاہیے، وہ سلیقہ یہاں سے لیجئے اور یہ پیغام آج کے اس جلسے سے لیجئے۔ وہی قطب مینار ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی جنم نہیں لیے ہیں، دنیا کے اندر ابھی آئے نہیں ہیں، تو اس کے باپ نے اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی، یہ جو پیٹ میں بچہ ہے، اگر یہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا کی شکل میں جنم لیا تو یاد رکھنا میرے اس بیٹے کو تم حافظ قرآن بنانا۔ سبحان اللہ، باپ وصیت کر کے جا رہا ہے کہ تیرے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ اگر لڑکا کی شکل میں پیدا ہوا تو تم اس کو حافظ قرآن بنانا۔ وہ خواجہ قطب الدین پیدا ہوتے ہیں، اس وقت تک اس کے باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ماں جب وہ بچہ تھوڑا بڑھتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، وہ اس ماں کو یاد آتی ہے کہ اس کے باپ نے تو وصیت کی تھی اور اس کے باپ نے تو یہ باتیں ہم سے کہہ کے گزر گئے دنیا سے کہ تمہارے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ اگر لڑکا کی شکل میں ہوا تو تم اس کو حافظ قرآن بنانا۔ مجھے اس کے باپ کی وصیت پر عمل کرنا ہے اور اس میرے بیٹے کو، میری بھی خواہش ہے کہ ہم حافظ قرآن بنائیں۔ وہ ماں اپنے اس چھوٹے سے بچے کو، 7 اور 8 سال کے بچے کو انگلی پکڑتی ہے اور دلی کی سرزمین پر چکر لگانا شروع کرتی ہے۔ دلی کی سرزمین ہے، وہ وہاں کے میلے اور ٹھیلے ہیں، وہاں کی سرزمین پر جا کر کے وہ ماں برقعے میں سر سے لے کے پاؤں تک پردے میں مکتب کو تلاش کرتی ہے، مدرسے کو تلاش کرتی ہے۔ اچانک وہ ان ماؤں کو اور اس ماں کو ایک مدرسہ نظر آتا ہے، اس مدرسے اور مکتب میں وہ ماں داخل ہوتی ہے۔ امام صاحب سے کہا، امام صاحب یہ میرا بیٹا قطب الدین ہے، اس کے باپ اس دنیا سے گزر گئے، لیکن اس کے باپ کی یہ خواہش تھی کہ میرے بیٹے کو تم حافظ قرآن بنانا۔ امام صاحب یہ میرا بچہ ہے، میری بھی خواہش ہے اس کو حافظ بنانے کی، میں آپ کے یہاں داخلہ کروانے آئی ہوں، آپ اس کا داخلہ کروا لیں اور آپ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیں۔ امام صاحب نے اس 7 سال کے بچے کو
कुतुबुद्दीन को अपने सामने खड़ा किया और कहा कि पढ़ो बेटा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीख के औरात भरे पड़े हैं। वो इमाम साहब कैसे पढ़ाना शुरू करते हैं। वो 7 साल का बच्चा, वो छोटा सा बच्चा, अभी अक्लमंद भी नहीं है, वो अलहम्दुल शरीफ से पढ़ना शुरू करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते 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 15 पारा सुना डालता है, 15 पारे का हिफ्ज़ कर जाता है। इमाम साहब गुस्से से खड़े हो जाते हैं, इमाम साहब का चेहरा सुर्ख हो जाता है, इमाम साहब का चेहरा लाल हो जाता है। इमाम साहब ने कहा कि ऐ खातून, तुम मेरा मजाक बना रही हो, तुम यहाँ मुझे जलील करने आई हो, तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो। तुम्हारा ये बेटा 15 पारे का हाफिज कुरान है, तुम इसको कहती हो इसको हाफिज बनाना है। इससे पहले ये कोई मदरसा नहीं किया, ये तुम मुझे क्या कर रही हो, ये तुम जलील करने आई हो। तुम्हारा बेटा 15 पारे का हाफिज है। वो माँ पर्दे के नीचे ज़ारों कतार रोने लगती है। अल्लाहु अकबर, वो दिल्ली की सरजमीन है, वो मदरसा है। क्या मंजर रहा होगा, क्या माजरा रहा होगा। वो माँ ने और वो माँ ने जब अपने आंसू पर कब्जा पाया, काबू पाया, तो इमाम साहब से कहा, इमाम साहब ये बच्चा आज तक किसी मदरसा में नहीं गया है। इमाम साहब ये बच्चा आज तक किसी मस्जिद में नहीं गया है। इमाम साहब मैं पहली मर्तबा आपके दरबार में लेकर हाजिर हुई हूँ, मेरी ख्वाहिश है इसको हाफिज बनाने की। इमाम साहब मुझे नहीं पता ये बच्चा 15 पारे का हिफ्ज़ कहाँ से किया है और कहाँ से करके आया है, लेकिन हाँ इमाम साहब एक बात जरूर है, मैं खुद 15 पारे का हाफिज़ हूँ और जब तक ये बच्चा नौ महीना, मैं खुद 15 पारे का हाफिज़ हूँ और जब तक ये बच्चा 9 महीना मेरे पेट में था, मैं दुनिया में कोई काम क्या करती थी, मैं झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, मैं खाना बनाती थी, कुरान पढ़ती थी, मैं अलगरज जो कुछ भी 9 महीने के अंदर किया करती थी, कुरान पढ़ने के आलम में क्या करती थी। इमाम साहब हो सकता है वही नूर जो मेरे सीने के अंदर है, अल्लाह ताला ने मेरे पेट के अंदर इस बच्चे के अंदर मुंतकिल कर दिया। इमाम साहब तड़प जाते हैं इमाम साहब, और कहा कि खातून वही बात है। ऐ समाज के लोगों, ऐ बापों, ऐ गार्जियन हजरात, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, भला वो उन माओ की तरबियत के ये अंदाज कहाँ चले गए। आज भी अगर एक माँ, एक बेटी और एक बीवी अगर ये सब काम करना शुरू कर दे तो फिर याद रख लीजिए मेरे मोहतरम, आपके इलाके को, आपके समाज को, आपके खानदान को बड़ा अच्छा फर्द मिलेगा, अच्छा बच्चा मिलेगा। आज माँ ने अपने काम को बंद कर दिया, यही वजह है कि समाज के अंदर अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ऐ लोगों, आपने अभी ये शोराए कराम आपको नाक के जरिए पैगाम दे रहे थे, वो मुस्कान खान के बारे में बतला रहे थे, आपने बहुत सुना, इससे पहले भी सुना। वो 1 से 1.5 मिनट की वीडियो है, हमने से हर शख्स देखा होगा, बच्चा देखा होगा, माओ ने भी देखा होगा, बहनों ने भी देखा होगा, बीबियों ने भी देखा होगा, लेकिन आप देखे तो आपने क्या समझा। आप अगर शायर की ज़बानी सुने तो आपने क्या पैगाम लिया, आपने क्या सोचा। अरे वो मुस्कान खान, वो मर्दे कलंदराना, वो सिफत हजारों और लाखों के भेड़ियों की तादाद में वो शेरे बबर की तरह ललकारती और दहाड़ती हुई पर्दे के नीचे अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करती हुई जब वो जाती है तो दुनिया दंग रह जाती है, फरिश्ते आसमान पर झूम जाते हैं। लेकिन आपने क्या समझा, आपने क्या सींचा, आपने क्या सोचा, इनको तरबियत कहाँ से मिला था। अरे बापों, आपने अपने बच्चे को जूस पिलाया है, आपने अपने बच्चों को गन्ने का जूस पिलाया है, आपने अपने बच्चे को आम का जूस पिलाए हैं, आप अपने बच्चे को शरबत पिलाते हैं, लेकिन कसम खुदा की उस मुस्कान के माँ को सलाम है, उस मुस्कान खान के बाप को सलाम है। उस बाप ने और उस माँ ने उसको जूस नहीं पिलाया, उसको आम का शरबत नहीं पिलाया, उसको गन्ने का रस नहीं पिलाया, उसको ईमान का शरबत पिलाया, ईमान का शरबत पिलाया, ईमान का शरबत पिलाया। आज भी बाप को अपने बेटे को ईमान के शरबत पिलाने की जरूरत है। बहुत शरबत पिला चुके, बहुत जूस पिला चुके, तय कीजिए, अहद कीजिए, इंशाअल्लाह अगर इस पिंडाल से उठेंगे, जो गलती हो चुकी वो हो चुकी, तौबा करेंगे और अहद कीजिए और उस मुस्कान खान के
والد سے یہ سبق حاصل کیجئے کہ جوس دنیا بھی بہت پلا چکے، شربت دنیا کی بہت پلا چکے، ایمان کا شربت پلائیے، ایمان کا نور پلائیے، اس کے سینے اور دل دماغ کو منور کیجئے۔ میرے محترم بھلا بتائیے، اگر ایک باپ اگر ایک ماں یہ سب سارا کام کرنے لگے تو علاقہ روشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سماج روشن ہوگا، خاندان روشن ہوگا، ضرور روشن ہوگا۔ بس کام کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنا شروع کر دیجئے، کام کرنا شروع کر دیجئے، علاقہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ برائی یہی ہے، جڑ یہی ہے، جہاں سے میٹیریل نکل کے آ رہا ہے، غلطی وہاں ہو رہی ہے، وہ گود اجڑ گئی ہے، وہ گود سونی ہے، وہ گود خالی ہے، محنت وہاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ سب آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ سب چیزیں اور یہ ایمانی مضبوطی اور ایمانی ثبوت اور ان سب چیزوں کا پیغام آپ کو ادھر ادھر نہیں ملے گا، آپ کو ادھر ادھر نہیں دیا جائے گا۔ یاد رکھ لیجئے، یہ جو مکتب اور جھوپڑی کی شکل میں ہے، یہ جو ایک مکتب ہے، مکتب نور القرآن کے نام سے ہے، یہ جو جھوپڑی کی شکل میں ہے، بیٹھنے کے لیے یہاں اساتذہ کو ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، بچے بھی زمین پر بیٹھتے ہیں اور استاد بھی زمین پر بیٹھتے ہیں، لیکن میرے محترم یاد رکھ لیجئے، علاقے کا یہ جو مکتب ہوتا ہے، یہ مکتب ریڑھ کا ہڈی ہوتا ہے۔ جس علاقے کا یہ مکتب مضبوط ہوتا ہے، اس علاقے کے بچے ہونہار ہوتا ہے۔ سارے گارجین سے میں کہنا چاہوں گا، طے کیجئے، عہد کیجئے، ہمارے مسجد سے جو نظام چلتا ہے، ہمارے مدرسے اور ہمارے یہاں جو مکتب کا نظام ہے، اس کو مضبوط کریں گے، اس کو ٹھوس کریں گے۔ یہ مکتب ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ جس محلے کا مکتب مضبوط ہوتا ہے، جس معاشرے کا مکتب مضبوط ہوتا ہے، جس سماج کا مکتب مضبوط ہوتا ہے، وہاں کے بچے ایمان سے لبریز ہوتے ہیں، وہاں کے بچے قرآنی نور سے منور ہوتے ہیں، وہاں کا علاقہ روشن ہوتا ہے، وہاں کی مائیں بہنیں روشنی محسوس کرتے ہیں۔ مکتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیجئے، یہی وہ مکتب ہے، یہی وہ مکتب ہے۔ ان مکتب میں اتنی بڑی تعلیم دی جاتی ہے، ان مکتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے، آپ کے مسجد میں آپ کے امام صاحب آپ کے بچے کو جو پڑھاتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، وہ تعلیم آپ کو دارالعلوم دیوبند میں بھی نہیں ملے گی، وہ تعلیم کسی بڑے یونیورسٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تعلیم آپ کو کسی بڑے ادارے میں نہیں ملیں گے، بلکہ قرآن کی مضبوطی اور عقائد کی تعلیم اور ایمان کی پختگی اور قرآن کا نور اور دعا، درود، حدیث، یہ سب تعلیمیں آپ کو اسی مکتب میں دی جائے گی۔ اسی مکتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، آپ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا سوچئے، کیا ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں وہ گناہ عام نہیں ہے؟ وہ گناہ آج تیزی سے نہیں پھیل چکا ہے، وہ گناہ آج ہر گھر میں ہوتا جا رہا ہے، وہ غلط کام آج سماج کے ہر علاقے میں ہوتا جا رہا ہے۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، اس گناہ کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اس گناہ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ گناہ پروان چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے یہاں اگر کسی کے چاچا اور دادا کا انتقال ہوتا ہے، اگر کسی کے یہاں کسی اور کا انتقال ہوتا ہے، تو ہمارے علاقے میں کیا وہ گناہ عام نہیں ہے کہ اس روح قبض میت کو 2 دن تک اور 3 دن تک ایک بیٹے کے لیے روک کر کے رکھا جاتا ہے؟ اے سماج کے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو رسول اللہ کی وہ حدیث کیا یاد نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگوں، اگر تمہارے علاقے کے اندر، اگر تمہارے معاشرے کے اندر، اگر تمہارے سماج کے اندر، اگر تمہارے گھر میں، اگر تمہارے خاندان میں کسی کی موت ہو جائے اور میت ہو، تو ان کے کفن دفن میں جلدی کرو، دیر نہ کرو، روح قبض میت کو، روح کو نہ تڑپاؤ، ان کو جلدی کفن دفن کا معاملہ کرو۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے اگر کوئی عالم، کوئی مفتی اگر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرے بھائی آپ اس میت کو کس کے انتظار میں روک کے رکھے ہیں، تو جواب آتا ہے فلاں بیٹا جو ہے سعودی میں ہے، فلاں ممبئی میں ہے، فلاں دلی میں ہے، وہ فلائٹ سے آ رہا ہے، وہ ہوائی جہاز سے آ رہا ہے، جب وہ آ جائے گا تو اس کے جنازے کو دفن کیا جائے گا۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس بیٹے کے انتظار میں اس روح قبض میت کو تکلیف دیتے ہو؟ آپ نے کبھی سوچا وہ آنے والا بیٹا جاہل گوار ہے، اس بیٹے سے کبھی آپ نے سنا بھی سنا؟ اس
सुनी? उस बेटे से कभी आपने जनाजे की दुआ भी सुनी? एक वो बेटा जो जाहिल है, जो गंवार है, जो लूट में काम करता है, जो जड़ी में काम करता है, उस बेटे के लिए आप रूह कब्ज मैयत को तकलीफ देते हो। याद रखो ऐ समाज के लोगों, ये नाजायज है, ये गलत है। याद रख लीजिए, अगर वो आने वाला बेटा जानकार है, अगर उस आने वाला बेटा को दरूद याद है, अगर उस आने वाला पोता को जनाजे की दुआ याद है, तो फिर याद रखिए, मैं मुफ्ती नजरुल इस्लाम फतवा देता है, उस जनाजे को आप 2 दिन नहीं 4 दिन तक रोक के रखिए। मैं फतवा देता हूँ, लेकिन कसम खुदा की किसी जाहिल, किसी गंवार, किसी लूम में काम करने वाले, किसी जड़ी का काम करने वाले बेटे और पोते के लिए खुदा की कसम जनाजे को मत रोक के रखिए, मत रोक के रखिए। ऐ समाज के लोगों, ऐ माशरे के लोगों, उस बेटे को याद रख लीजिए, ये दरुद शरीफ की तालीम, ये सना की तालीम, ये जनाजे की दुआ की तालीम आपको किसी बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी बड़े मदरसे में नहीं, बल्कि यही आपके यहाँ का मकतब नूरुल कुरान है। इसी मकतब में बच्चों को सना याद कराया जाता है, इसी मकतब में बच्चों को दरूद याद कराया जाता है, इसी मकतब में बच्चों को जनाजे की दुआ याद कराई जाती है। भला बताइए, क्या हमारे इलाके में ये गुनाह आम नहीं है? जवाब दीजिए, क्या ये गुनाह नहीं है? इस गुनाह को रोकने की जरूरत है, इस गुनाह को रोकने की जरूरत है। अगर वो आने वाला बेटा पढ़ा लिखा है तो आप 3 दिन उसको रोक के रखिए। कसम खुदा की, जब वो बेटा आएगा और अपने खुद से जनाजा पढ़ाएगा और दुआ करेगा, अल्लाह उसके बाप को मग़फ़िरत फरमा देगा। लेकिन तय कीजिए, मुआशरे से इस रस्म और इस गुनाह को खत्म कीजिए कि जाहिल और गंवार बेटे के इंतजार में जनाजे को रोक करके हम नहीं रखेंगे। ऐ समाज के लोगों, ये बुराई है, ये गुनाह है, ये जुर्म है। इन सब चीजों की जो तालीम है और बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा, वो आपके इसी मकतब नूरुल कुरान में दिया जाएगा। इसलिए ऐ गार्जियन हजरात, आप तो कुछ लोग हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इस आवाज के जरिए हो सकता है पैगाम कहीं दूर तक जा रही हो। सारे सुनने वाले लोगों से मेरा एक ही आज के इस जलसे से पैगाम है, अगर आप उठ रहे हैं तो तय करके उठिए कि आधी रोटी खा सकते हैं, सूखी रोटी खा सकते हैं, जरूरत पड़े भीख मांगने की तो कटोरा लेकर के भीख मांग सकते हैं, जायदाद बेचने की जरूरत पड़े तो जायदाद बेच सकते हैं। लेकिन तय कीजिए इस पिंडाल के नीचे कि अपने बच्चे को कभी जाहिल नहीं रखेंगे। समाज के लोगों, माशरे के लोगों, ये जो दौर है, ये जो वक्त है, ये जाहिलों की दुनिया नहीं है, ये दुनिया जाहिलों की नहीं है, ये दुनिया पढ़े लिखों की दुनिया है। पढ़ाई को मजबूत कीजिए, मकतब को मजबूत कीजिए। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई आपके इलाके में आके। ये एक बच्चे के सर पर